नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात रमज़ान स्पेशल के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम करेंगे मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब का पुरतपा खैर मक़दम। खुश आमदीद मौलाना साहब। इसी तरह पुरतपा खैर मक़दम क़ारी फ़ज़लुर रहमान साहब आपका भी। तो नाज़रीन, आज जुमा है यानी सैयदुल अय्याम फ़ी सैयदुश शुहूर। माह रमज़ान की आज 11 तारीख़ है 1440 हिजरी। आज इंशाअल्लाह बहुत ही अहम मौजू पर यानी माह रमज़ान से हम कैसे मुस्तफ़ीद हों, कैसे इसकी रहमतों और बरकतों से फ़ायदा उठाएं, इस पर इंशाअल्लाह मौलाना साहिबान से भरपूर गुफ्तगू होगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ जुमे के दिन की मुनासबत से हम चाहेंगे कि आज तिलावत कुरान पाक से हो और क़ारी साहब की खूबसूरत और पुरसोज़ आवाज़ में तिलावत कुरान पाक सुनते हैं। आगाज़ कीजिए क़ारी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। कबुर मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिहि صفًّا كأنهم بنيان مرصوص। وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم
فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظیم. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ قاری صاحب. اللہ آپ کے درجات مزید بلند کرے. آپ کے توسط سے بہت سارا اجر و ثواب ناظرین تک بھی پہنچتا ہے. ہمارے بھی جو ہے اعمال میں کچھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، سماعتیں معطر ہو جاتی ہیں، منزہ ہو جاتی ہیں، دل منور ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا دونوں میں سرخروئی عطا کرے. تو ناظرین، قاری صاحب کی خوبصورت اور پرسوز آواز میں آپ نے تلاوت قرآن پاک سماعت فرمائی. اب وقت ہو رہا ہے مجاز صاحب کے پاس چلنے کا اور دیکھتے ہیں آج کا دن تاریخ کے آئینے میں. 11 رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11واں روزہ آج شروع ہوا ہے. آپ تمام لوگوں کو دوسرا عشرہ مبارک ہو. یہ جو دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا عشرہ ہے. اس عشرے میں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی مغفرت بھی طلب کریں اور دوسروں کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں. جتنے بھی ہمارے ملک کے لوگ ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، ان کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کریں اور کوشش کریں کہ ان کی مغفرت کے ایسے کارنامے کریں، انہیں دین کی دعوت دیں جس سے وہ لوگ بھی مغفرت کی طرف آ جائیں. آج کی تاریخ کے حوالے سے میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. مشہور تابعی سعید بن زبیر کا 11 رمضان سن 95 ہجری کو انتقال ہوا. انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو اشعری اور تمام جلیل القدر صحابہ سے تعلیم حاصل کی اور ان کی صحبت لی، اور انہوں نے عبداللہ بن عباس سے قرآن کی تفسیر سیکھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. منگول کا مشہور سردار چنگیز خان 11 رمضان سن 624 ہجری کو انتقال کر گیا. اس کی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی. مسلم شریف کی ایک روایت میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ سحری کھانا کتنی حکمت کی بات ہے کہ ہمیں اپنے روزوں میں فرق کرنا بتایا گیا ہے. جس طرح ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ کفر میں اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. تو اگر آپ اپنے روزوں کو اہل کتاب کے روزوں سے الگ کر کے شریعت محمدی کے روزوں میں لانا چاہتے ہیں تو سحری ضرور کھایا کریں، کیونکہ آپ کے روزوں کی برکت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہے. اگر آپ کی یہ شرف گھٹا دیا گیا یا ہٹا دیا گیا صرف سحری نہ کھانے کی وجہ سے، تو آپ یقین کریں کہ آپ کے روزوں کو وہ قبولیت، وہ مقبولیت نہیں ملے گی جو مقصود ہے. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ مجاز صاحب. ایک بار پھر ہم رخ کر رہے ہیں ناظرین اپنے اسٹوڈیو کا. تشریف لا چکے ہیں ہمارے بہت ہی خاص مہمان. آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے نامور عالم دین جناب مولانا رئیس الدین اظہری صاحب کو پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں. خوش آمدید مولانا صاحب. ایک بار پھر مولانا صاحب آپ کا بھی استقبال ہے. تو ناظرین اپنی گفتگو کی جانب آتے ہیں. جیسے کہ ابتدا میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آج ماہ رمضان سے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں، کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس پر گفتگو ہوگی. یہ زندگی بہت مختصر ہے ناظرین. دنیا دار فانی ہے، کسی شے کو قرار نہیں ہے، کسی شے کو بقا نہیں ہے. جو آیا ہے اسے جانا بھی ہے. جب تک انسان اس دنیا میں زندہ ہے اس کے لیے عمل کا دروازہ کھلا ہے، لیکن جیسے ہی موت کی آغوش میں جاتا ہے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور جزا اور سزا کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو جب تک سانس باقی ہے، جب تک آنکھیں کھلی ہیں، انسان کو چاہیے اپنے لیے آخرت کے لیے توشہ تیار کر لے، کیونکہ بہترین نیکی وہی ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کماتا ہے. صدقہ جاریہ بھی جو ہے وہ ایک ثواب کے طور پر اسے ملتا رہتا ہے، لیکن عمل کا دروازہ موت کے آغوش میں جاتے ہی بند ہو جاتا ہے. انسان کی آنکھیں تب کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. تو آنکھیں بند ہونے سے پہلے ہم اپنی آنکھیں کھول لیں
اور جانیں کہ کس طرح اس دنیا میں اس مختصر سی زندگی میں ہم اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں یا اجر و ثواب کیسے کمائیں، اس کے لیے ہم نے آج اس موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ مولانا صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار ہے مولانا صاحب، رحمتوں کا، برکتوں کا خزینہ ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا بہانہ ہے، تو اس ماہ صیام سے ہم کیسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حامدا ومصلیا اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، اس مبارک مہینے کا جو دوسرا عشرہ ہے مغفرت کا، وہ شروع ہو چکا ہے، اور ناظرین سے ہم یہی کہیں گے کہ غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، غنیمت جان لے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے۔ ورنہ اس ماہ مبارک میں صرف اس بات کے لیے کہ بھئی رمضان شریف آ گیا، رمضان شریف آ گیا، بس اسی کے لفظ کو ورد کرتے ہوئے اور چلاتے ہوئے پورا مہینہ صرف ہو جاتا ہے اور خرچ ہو جاتا ہے، اور ہم لوگ کچھ نیکیاں نہیں کما پاتے۔ بے شک۔ اور اس کا احساس، اس عمل کا احساس اس وقت ہوگا جب اعمال کا دروازہ بالکل بند ہو چکا ہوگا اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور دوسرے دنیا میں ہم پہنچ چکے ہوں گے۔ اس کو ایک حدیث پاک کے ذریعہ میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مسند احمد اور ابن ماجہ شریف کی ایک روایت ہے کہ دو صحابی ایک ساتھ میں ایمان میں داخل ہوتے ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دونوں صحابی جو ایک ساتھ میں ایمان میں داخل ہوئے تھے، ان میں ایک بہت ہی عابد و زاہد تھے، متقی پرہیزگار۔ ان کا جو انتقال ہوتا ہے کسی غزوے میں ہوتا ہے، شہادت کی موت ہوتی ہے، اور جو دوسرے صحابی ہیں ان کا 1 سال کے بعد انتقال ہوتا ہے، فطری موت ہوتی ہے۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً یا کسی اور صحابی نے خواب میں دیکھا تو دونوں کے درجات میں بڑا تفاوت تھا، دونوں کے درجات میں بڑا تفاوت تھا۔ دیکھا کہ شہید کا درجہ کم ہے اور جن کا بعد میں انتقال ہوا ہے ان کا درجہ بہت بڑا ہو۔ تو صحابہ کرام نے اس واقعے کا تذکرہ اللہ کے رسول کی خدمت عالیہ میں کیا، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جن کا بعد میں انتقال ہوا ہے ان کے نامہ اعمال میں ایک رمضان شریف کا روزہ بھی ہے اور اتنے فرائض بھی ہیں، اتنی نفلیں بھی ہیں؟ تو یہ جو نوافل ہیں اور فرائض ہیں انہوں نے 1 سال میں کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کے اور ان کے درجات میں زمین و آسمان کا فرق ہو گیا۔ تو ہم اور آپ رمضان چلائے جا رہے ہیں کہ رمضان آ گیا، لیکن کرتے دھرتے کچھ نہیں ہیں اور اپنے آپ کو اعمال کی طرف نہیں بڑھا رہے ہیں، اعمال کی طرف نہیں لے کے جا رہے ہیں، ورنہ پھر ہم خائب و خاسر ہو جائیں گے اگر اعمال کی طرف نہیں لے کر کے جائیں گے۔ جو لوگ پچھلے سال رمضان میں تھے، کوئی ضروری نہیں کہ اس سال وہ رمضان میں ہوں، آج ہم اس رمضان میں ہیں تو کوئی ضروری نہیں کہ اگلا رمضان ہم کو مل جائے۔ اس لیے غنیمت کو، موقع کو غنیمت سمجھیں اور اس کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے آپ کو اعمال میں انہماک کے ساتھ میں لگا لیں۔ ان اعمال کی جانب اگر ہم آئیں مولانا صاحب، تو وہ کون سے اعمال ہیں جو دیکھنے میں بظاہر بڑے معمولی سے نظر آتے ہیں لیکن اجر و ثواب کے حساب سے ان کا اجر جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے؟ اور خاص طور پر رمضان مبارک میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نفل کا جو اجر ہوتا ہے، ثواب ہے، وہ فرض کے برابر، اور فرض کا 70 گنا، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کتنے 100 کر دے، 700 کر دے یا اس سے بھی زیادہ کر دے۔ تو وہ کون سے اعمال ہیں جو کرنے چاہیے، وہ کون سے اعمال ہیں جن سے بچنا چاہیے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے اس میں بہت سارے اعمال ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے حبیب پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھلائے اور بتلائے۔ ان میں جو سب سے اہم اعمالوں میں سے ایک عمل ہے جس پہ نگاہ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس عمل کی بنیاد پہ ہم رمضان کی ان تمام برکتوں سے بہرہ اندوز نہیں ہو پاتے ہیں جو ہمیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، وہ روزے بھی رکھ رہا ہے، وہ نمازیں بھی ادا کر رہا ہے، وہ نوافل بھی ادا کر رہا ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح مقبول نہیں ہو رہے جس طریقے سے ہونے چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی اس دروازے سے ایک شخص داخل ہونے والا ہے جو جنتی ہوگا۔ تمام صحابہ کرام کی نگاہ دیکھنے لگی کون وہ شخص ہیں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل گئی۔ ایک بوڑھے سے شخص جن کی ہاتھوں میں ان کی نعلین ہے اور داڑھی سے ان کے وضو کے قطرات، پانی کے قطرات گر رہے ہیں، وہ آتے ہیں اور ایک کونے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تمام صحابہ کرام کچھ نہیں بولتے۔ دوسرا دن ہوتا ہے، پھر صحابہ کرام کی مجلس ہوتی ہے، پھر وہی صحابی آنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اشارہ کرتے ہیں کہ ایک شخص آئیں گے جو جنتی ہوں گے۔ تیسرا دن پھر یہی واقعہ ہوتا ہے، تو ان میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو۔ یہ وہ صحابی ہیں جو عبادات کے تعلق سے اور اپنی اللہ رب العزت سے قربت کے تعلق سے بہت زیادہ اعلیٰ ہیں۔ یہ روزانہ رات ان کی جو گزرتی تھی وہ نفل نمازوں میں گزرتی تھی، دن بھر روزہ رہا کرتے تھے، اس کے علاوہ پورے 24 گھنٹے میں دن میں ایک مرتبہ ختم قرآن کیا کرتے تھے۔ ان کو یہ حیرت ہوئی کہ آج تک میں نے عبادات میں کبھی کمی نہیں کی، میرا یہ رہا ہمیشہ کہ میں ہمیشہ عبادت میں سب سے آگے رہوں، لیکن مجھے یہ کبھی خوشخبری نہیں ملی، یہ کون شخص ہیں ان کو ایسی خوشخبری مل گئی۔ چنانچہ شخص کے پاس گئے، فرمایا چچا میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، کچھ دن آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں۔ ان کے دل میں خواہش تھی کہ کون سا عمل ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارے گھر پہ آئیے رہیے۔ رات ہوئی، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور چادر تان کے سو گئے، اور آپ چادر کے کونے سے دھیرے دھیرے دیکھ رہے ہیں کہ یہ صحابی کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت ملی ہے۔ وہ صحابی بھی آتے ہیں، وہ بھی عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور چادر تانے سو جاتے ہیں۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، لیکن عبداللہ بن عمرو کو کوئی ایسا عمل دکھا نہیں جس کی وجہ سے ان کو لگے کہ ہاں ان کو جنت کی بشارت مل سکتی ہے۔ لیکن رسول کا فرمان بھی تھا اور وہ بھی غلط نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ اٹھے اور پھر جانے لگے کہ میں یہاں سے چلتا ہوں۔ تو بزرگ کو یہ خیال آ گیا کہ یہ کچھ دیکھنے آئے تھے لیکن اس کو وہ چیز ملی نہیں، تو آپ نے خود فرمایا کہ میرے بیٹے سنو، اور تو کوئی عمل میرا ایسا ہے نہیں جس کو میں ذکر کر سکوں، لیکن ہاں میرا دل بہت صاف ہے، میں کبھی کسی کے لیے حسد اور کینہ نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا۔ آپ کی زبان سے کلمات تھے ہاذا ہوا، لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا یہ کرے کون، یہ کرے کون۔ تو یہ جو کام ہے یہ بہت مشکل ہے، لیکن بظاہر مشکل نظر آتا ہے، مشکل ہے نہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں حضرت سعد بن معاذ اسلام میں داخل ہوئے اور 6 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوئی، اور اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ملائکہ آتے ہیں ان کے جسد کو کاندھا دینے کے لیے، اللہ کا عرش خوشی سے جھومتا ہے کہ میرا سعد آ رہا ہے۔ تو دل پاک ہونا، دل صاف ہونا، کسی بھی عمل کے لیے نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک اور عمل ہے کہ ہم نیکیاں تو کرتے ہیں مولانا صاحب، لیکن گناہوں سے بچنا نہیں جانتے۔ نیکیاں کرنا ضروری ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ گناہ تو نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، باطل کر دیتے ہیں۔ وہ کون سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جن کا ارتکاب اگر رمضان میں ہوتا ہے تو روزے کی روح مر جاتی ہے، فاسد ہو جاتا ہے روزہ۔ دیکھیے رمضان شریف میں ہم نے کیا کیا ہے، اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے وہ چیزیں جو حلال تھیں اس کو ہم نے اللہ کے حکم سے اپنے لیے حرام کر دیا ہے۔ صبح سے لے کے شام تک کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، اور بہت ساری چیزیں معقولات و مشروبات وہ سب حلال ہیں، اس کا استعمال کیا جاتا ہے، کر سکتے ہیں، لیکن ایک اللہ کے حکم کی تعمیل میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ہم نے اس کو اللہ کے حکم کی بجاوری میں حرام کر رکھا ہے۔ لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو رمضان میں بھی حرام ہیں، شوال میں بھی حرام ہیں، ذی القعدہ میں بھی حرام ہیں، ذی الحجہ میں بھی حرام ہیں، اس کو ہم نے اس ماہ مبارک میں حلال کر رکھا ہے۔ تو ہم نے جو حلال ہیں اس کو تو حرام کر دیا، لیکن جو ہمہ وقت اور ہر آن 24 گھنٹے حرام ہونا چاہیے آج وہ روزے داروں کی زندگی میں شامل ہیں۔ آج ہم لوگ وہ دھڑلے سے وہ کام کر رہے ہیں۔ جھوٹ پہلے بھی بولنا حرام تھا اور آج بھی بولنا حرام ہے، غیبت کرنا پہلے بھی حرام تھا اور آج بھی حرام ہے، رشوت کا لین دین کرنا پہلے بھی حرام تھا اور آج بھی حرام ہے، چغل خوری کرنا، کینہ رکھنا اور حسد رکھنا یہ پہلے بھی حرام تھا اور آج بھی حرام ہے۔ تو ہم نے تو
حلال چیزوں کو تو حرام کر لیا ہے، لیکن جو پہلے سے آلریڈی حرام تھی اس کو ہم نے حرام نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کو ہم نے اپنے روزوں کو پاس کرنے کا، گزارنے کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ جہاں دو چار آدمی بیٹھتے ہیں وہیں ان کی غیبت شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو ہمارے روزوں کو فاسد کرنے والے ہیں، خراب کرنے والے ہیں، اور ان تمام چیزوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ بالکل مولانا صاحب، ہم صحابہ اکرام کا معمول دیکھیں یا سلف صالحین کا معمول دیکھیں کہ وہ روزے میں زیادہ سے زیادہ اپنے لبوں کو گفتگو سے اجتناب کیا کرتے تھے، سی لیا کرتے تھے، باتیں نہیں کرتے تھے، مساجد میں بیٹھ جاتے تھے، تلاوت قرآن پاک کرتے تھے، ذکر الہی کرتے تھے، کوشش یہ کرتے تھے کہ باہر نکلیں گے تو کاروبار دنیا وہ بھی حرام نہیں ہے، ضروری ہے، لیکن رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں، ذکر میں، اور خاص طور پر تلاوت قرآن پاک میں یا پھر دعا۔ مولانا صاحب، رمضان کا جو مہینہ ہے یہ دعا کی قبولیت کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی انمول اور سنہری گھڑیاں ہیں۔ سال بھر ہم اپنی الجھنوں میں، اپنی پریشانیوں میں مبتلا رہتے ہیں، دوسروں سے کہتے ہیں ہم ہمارے لیے دعا کیجئے۔ یہ وہ وقت ہے جب خدا ہر ایک کی سنتا ہے، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے وہ خدا، تو اسے کس طرح پکاریں، کیسے پکاریں، کب کب پکاریں، اور قبولیت کے وہ کون سے خاص اوقات ہیں جن کا ایک دن یا رمضان میں ایک روزے دار کو خیال رکھنا چاہیے؟ جی بالکل، رمضان المبارک کے مہینے میں تو اللہ رب العزت اور زیادہ اپنے بندوں سے قریب کہہ لیجیے ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے 70,000 فرشتوں کو آسمان دنیا پہ بھیج دیتا ہے کہ جو بھی میرا بندہ میری بارگاہ میں دعا طلب کرے تم لوگ اس کے لیے دعا کی قبولیت کے لیے آمین کہنا۔ تو اب جب اللہ رب العزت نے اتنا سارا انتظام ہمارے لیے کر رکھا ہے اور ہم ان کوتاہیوں میں ابھی تک پڑے ہوئے ہیں کہ ہم ابھی دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے، اگر یہ ہمارے اندر سے اگر نہیں گئی تو ہمارا رمضان مبارک کا مہینہ ایسے ہی گزر جائے گا اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خاص طور پہ رمضان مبارک کے مہینے میں دعا کے لیے کثرت کرنی چاہیے، زیادتی کرنی چاہیے، اور اس کے علاوہ جو خاص اوقات ہیں وہ تو آپ کا تہجد کا وقت ہے جس میں آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنا چاہیں گڑ گڑائیں، روئیں، رزق طلب کر لیں، صحت طلب کر لیں، اپنے اہل و عیال کے لیے تمام تر آسائشیں طلب کر لیں۔ اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے، اس کی رحمت سے کہیں بعید نہیں ہے۔ اور بالخصوص جو اوقات ہیں ہمارے افطاری سے پہلے کا وقت، جس میں خاص طور پہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھیں اور اس سے دعا کریں۔ سامنے ہمارے پاس کھانا رکھا ہوا ہو لیکن ہم اسے چھو نہیں رہے ہیں، کھا نہیں رہے ہیں، اللہ رب العزت خوب دیکھ رہا ہے، اپنے فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے فرشتے، یہ میرا بندہ ہے کہ اس کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے لیکن وہ کھا نہیں رہا ہے، پانی رکھا ہوا ہے پانی پی نہیں رہا ہے، یہ میرا بندہ ہے، اگر اس نے مجھ سے کچھ طلب کر لیا تو میں اس کو دینے والا ہوں۔ تو اس خاص اوقات کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے۔ ایسے اوقات میں ہم اپنی بلا وجہ کی باتوں میں یا شور شرابوں میں مشغول نہیں رہنا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ افطار کے وقت باہر کہیں وقت گزار رہے ہوتے ہیں کہ جب اذان کا وقت ہوگا تب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور افطار کریں گے۔ تو اس وقت کو خاص طریقے پہ استعمال کریں، سامنے کھانا رکھا ہوا ہو لیکن اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ بالکل مولانا صاحب، رمضان کا جو ایک مہینہ ہے یہ ٹریننگ پیریڈ ہے، ایک طرح کا بھی کہہ سکتے ہیں کہ تربیتی کورس ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو یہ اس کو اس اعتبار سے رمضان المبارک کو گزارتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے تربیت کا ایک موقع ہے۔ 30 دنوں میں ہم جو اپنے اوپر آزما رہے ہیں یا جن مراحل سے گزر رہے ہیں، جو کچھ سیکھ رہے ہیں، اسے سال کے بقیہ دنوں میں اپنے اوپر نافذ کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور دوا دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ کو اس کے ساتھ پرہیز کرنا ہے۔ مریض نے دوا تو استعمال کر لی، پرہیز نہیں کیا، اگلے مہینے جا کے کہہ رہا ہے میری بیماری ختم نہیں ہوئی، ڈاکٹر پھر بڑھا دیتا ہے دوا کا کورس، پھر اس نے پرہیز نہیں کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارا معمول بھی یہی ہے مولانا صاحب کہ ہم رمضان مبارک ہر سال گزارتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ نیکیوں میں گزاریں، عبادتوں میں گزاریں، لیکن رمضان مبارک کے بعد ہم خود کو وہیں پاتے ہیں۔ بیشتر لوگوں کا حال یہ ہے کہ خود کو وہیں پاتے ہیں جہاں ہم نے 30 شعبان کو خود کو چھوڑا تھا۔ تو یہ ایک مہینہ ہماری زندگی میں اگر تبدیلی نہ لا سکا تو پھر ہمارے لیے کیا ملتا ہے سبق اس میں، یا ہمیں روزہ رکھنے سے یا اس کورس کو کرنے سے کیا فائدہ ہو؟ رمضان المبارک واقعی ایک ٹریننگ کورس ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی گناہ میں، کسی نہ کسی نافرمانی کے اندر لگا ہوا ہے۔ رمضان شریف جب آتا ہے تو یہ احساس ہوتا ہے
کہ واقعی ہم فلاں گناہ کر رہے ہیں، فلاں نافرمانی میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہمیں اس کو ترک کر دینا چاہیے. اور ہمیں سے بہت سے لوگ اس کو ترک بھی کر دیتے ہیں رمضان کی خیر و برکت، اس کے فضائل کو دیکھتے ہوئے. لیکن جیسے ہی رمضان شریف گزرتا ہے وہ چیزیں رمضان کے مان بعد پھر وہ گناہ نافرمانیاں ہماری طبیعت میں اور ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں. تو ہم لوگ جو توبہ کر رہے ہیں، آپ یاد رکھیں کہ دین کے اندر، اسلام کے اندر وقتی توبہ نہیں ہے، وقتی توبہ نہیں ہے. جو بھی توبہ ہے وہ دائمی توبہ ہے. اور اس بات کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو تغیر آ رہا ہے، جو تبدیلی آ رہی ہے رمضان شریف کے اندر، یہ تبدیلی بھی وقتی تبدیلی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ رمضان کے بعد میں جو تبدیلی ہوئی ہے طبیعت میں، مزاج میں، اور دعوت اللہ کے لیے، مسجدوں کے اعمال کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، تلاوت قرآن کریم کے لیے، یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اور منکرات سے جو دوری ہوئی ہے، یہ تبدیلی کنٹینیو ہونی چاہیے. تب جا کر کے روزے کے فوائد، اس کے ثمرات ہمیں حاصل ہوں گے، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. یہ جو تبدیلی ہے مولانا صاحب، یہ بہت اہم نقطہ ہے اور اس پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو درکار ہے. اس کو اٹھا رکھتے ہیں کسی اور موقع کے لیے. 2 کالرز ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو بات کر لیتے ہیں. پہلے نادیہ سے بات کر رہے ہیں، یہ میرٹھ سے ہیں. جی نادیہ بتائیے سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچی. بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ایک سے کئی ساری بیماریاں مجھے ہو گئی اور ابھی میرا روزہ ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میں شام تک بھی کیسے کروں. بہن آپ کی بات ہم تک نہیں پہنچی بہن. پہلا سوال دہرائیے، ٹھہر کر آرام سے. جی جو زکات تو کیسے ہیں، ایسے تو رشتے دار بھی ہیں اور غیر بھی ہیں، تو اسے کس طرح سے روایت کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ بھی طبیعت کے بارے میں ضرور بتا دیں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں. ٹھیک ہے، نازیہ سے بات کر لیتے ہیں. نازیہ آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ مطلب ہمارا گھر ایک تو چھوٹا ہے، اوپر سے قرآن شریف ہمارے یہاں تناؤ پر رکھی جاتی ہیں، تو باجی یہ گناہ تو نہیں سے ایک قرآن شریف پھر اس کے اوپر دوسری قرآن شریف، تو قرآن شریف کے اوپر کچھ رکھنا، مطلب قرآن شریف کے اوپر قرآن شریف رکھنا غلط ہے؟ ٹھیک ہے، اور لیجیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں بریلی اطہر بھائی کے پاس. یہ اینٹ پوجا شہر جگہ کا نام ہے اور یہاں پر بھئیے کی دکان ہے چائے کی. تو بھئیے کے پاس جاتے ہیں کہ بھئیے کون سی چائے آپ پلاتے ہیں اور اس چائے میں کیا خاص بات ہے کہ لوگ کھینچے چلے آتے ہیں. بتائیں صاحب کیا ڈالتے ہیں چائے میں؟ چائے میں صاحب کچھ نہیں، سب پیور دودھ پڑتا ہے اور شکر پتی بڑھیا کر کے مطلب ڈال کے اس کو ہٹا کے تھوڑے بہت مسالے ڈال کے جو ہے اس کو بنایا جاتا ہے. رمضان میں کس وقت آپ کے پاس سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے؟ رمضان میں سحری کے بعد سب سے زیادہ بھیڑ رہتی ہے اور جو ہے تراویح کے بعد. یہ تمام چائے کے شوقین ہیں یہاں پر اور ان سے میں بات کرتا ہوں کہ وہ ان کی چائے میں کیا خاص باتیں ہیں جو کہ یہاں پر کھینچے چلے آتے ہیں. بتائیں صاحب ان کی چائے کی کیا خاص بات ہے؟ جواب ہی نہیں ان کی چائے. کب پیتے ہیں؟ بس روزے کے بعد. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی چائے کلہڑ میں پروسی جاتی ہے. کلہڑ کی چائے یہ مشہور ہے. بھئیے کی دکان ہے یہ اور بریلی شہر میں نوجوان طبقہ خاص طور پر یہاں پر روزہ کھولنے کے بعد تراویح ادا کرنے کے بعد یہاں کا رخ کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی چائے کے چسکیوں کا مزہ لیتے ہیں. کچھ شوقین ہیں. بتائیں صاحب بھئیے کی چائے کی کیا خاص بات ہے؟ بس بھئیے کی چائے کی یہ خاص بات ہے، جب آدمی 1-2 بار پی لے بس منہ لگ جاتی ہے ان کے. آدمی یہاں تراویح بعد آتا ہے اور جمع ہوتا ہے یہاں پہ اور بڑے شوق کے ساتھ چائے پیتا ہے. بھئیے کی دکان جب بھی آپ بریلی آئے تو بھئیے کی دکان پوچھیے گا اور ان کی چائے کی فرمائش کیجیے گا اور وہ جو چائے ملے گی وہ میرے خیال سے اچھی ہوگی. یہ چائے لگ بھگ تیار ہے اور اب یہ سرو کی جا رہی ہے کلہڑ میں. ایک مرتبہ پھر لوگوں کی توجہ کلہڑ کی طرف بڑھ رہی ہے، یعنی زمانہ ایک مرتبہ پھر اپنے آپ کو دہرا رہا ہے. لائیے صاحب کون سی چائے ہے؟ یہ چائے تیار آپ کی نظروں کے سامنے اور میں اس کا سپ لے کر اس کا ذائقہ آپ تک پہنچاتا ہوں. بہت مشہور ہے اور یہ مشہور چائے مشہور شہر میں ذائقے ہم تلاش کر رہے ہیں بریلی کے اور بریلی کے ذائقوں میں اس چائے کا شمار بھی ہوگا.
तो नाज़रीन, चाय पहचानी जाती है अपनी रंगत से, अपनी खुशबू से, अपने जायके से, और फिर अगर इसे कुल्हड़ में पेश किया जाए तो मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू से इसमें एक ऐसी लज्जत पैदा होती है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना शायद नामुमकिन है। ये पीने वाला ही जानता है और पिलाने वाला जानता है। 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ, आइए इनसे बात कर लेते हैं। पहले मुन्नी है, फिर सायरा है। सायरा, थोड़ा सा इंतज़ार, पहले मुन्नी से मुखातिब है। जी बताइए बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए मुन्नी साहबा, टीवी बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, आवाज़ म्यूट कर दीजिए उसकी। अस्सलाम वालेकुम सबको। हाँ, मैं ये वालेकुम पूछ रही हूँ कि सलातुल तस्बीह की नमाज जो पढ़ते हैं बंद ना भाई। अरे सुन रहे भाई आपको, अब बात जारी रखिए। सलातुल तस्बीह के बारे में क्या जानना चाह रही हैं? ये कह रही हूँ सलातुल तस्बीह की नमाज जो है तो मैं जानती हूँ, मगर कुरान शरीफ पढ़ी हुई ना, कलमा जानती हूँ, इसलिए मैं पूरी बात पढ़ती हूँ। तो औरतें सब कहती है कि तुम नमाज पढ़ा दो जुमे वाले दिन, तो क्या मुझे कोई गुनाह तो नहीं है अगर नमाज में पढ़ा सकूं? औरतों को सब परेशान होती है कि हम जानते ना है तो हमें पढ़ा दो नमाज। ये बात मुझे पूछना ही थी। इसमें बहुत नज़ाकतें हैं, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपका ही सवाल लेंगे। सायरा साहिबा से बात कर रहे हैं, अलीगढ़ से हमारे साथ हैं। जी सायरा बहन, फरमाइए सवाल क्या है? वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे पास जी 2 सवाल है। एक तो मेरे घर में परेशानी बहुत है, मेरी लड़की बीमार रहती है बहुत, और इसके पापा की तबीयत खराब रहती है। हाँ। और दूसरा सवाल मेरे ये, ख्वाब में मैंने देखा एक कुआं है, 10 बजे के तार है और पानी जा रहा है उसमें बहुत, और ऊपर से पूरा बंद कर दिया है, पूरा कूड़ा हट दिया उससे। तो मैं कह रही मैं ये तो खतरे की वो है, ऐसा ख्वाब देखा है, मुझे डर लग रहा है उससे बहुत। मौलाना साहब, ख्वाब पहुंचा आप तक? कुछ आधा अधूरा? पानी गिर रहा है, वो गंदा हो गया जैसे। चलिए, बहुत कुछ आप इंशाल्लाह से जो है मतलब निकाल लेंगे। पहले तो हम वो सवाल लें जिसमें एक औरत बकिया औरतों की इमामत करना चाह रही है जुमे के लिए, तो क्या शरीयत इसकी इजाज़त देती है? शरअन ये औरतों को जिम्मेदारी नहीं दी गई है, बिल्कुल, बल्कि ये जिम्मेदारी मर्दों के पास में है। और मर्दों में वो जो आलिम हाफिज़ कुरान शरीफ अच्छा पढ़ने जानते हों, उनको मसाइल भी अजबर हों, उनको इमाम होना चाहिए, और हर किसी को यह हक़ हासिल नहीं है। और अगर वो सलातुल तस्बीह पढ़ाना चाह रही हैं लोगों को, नमाज उसकी, क्या उसमें भी इमामत हो सकती है? नफलों के अंदर इमामत नहीं है और उसमें भी वो इमामत नहीं कर सकती हैं वो। तो ये सारी नमाजें फुरादा अलग अलग ही पढ़ी जाएं, और घर के तन्हाई के अंदर गोशे में और जो घर का कोना हो उसमें नमाज पढ़ना चाहिए। जिन्हें नहीं आती उन्हें सीख लेना चाहिए। तीसरा कलमा कोई मुश्किल भी नहीं है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जैसे दुनिया के और बहुत सारे मामूलात को हम एक दूसरे से सीखते हैं और हासिल करते हैं, ऐसी नमाज को भी, दीन को भी, सूरतों को भी एक दूसरे से सीखना चाहिए। मसला ये है कि हम लोग बैठ करके अपने औकात को ही ज़ाय कर लेते हैं, छुट्टियाँ अपनी ख़त्म कर लेते हैं। वरना एक घर का सरबराह क्यों नहीं अपने घर के लोगों को इकट्ठा कर लेता है और एक दिन में एक सूरत उनको सिखा देता है, तहियात सिखा देता है, कोई दूसरी सूरतें सिखा दे, या उनको नमाज के फ़राइज़ और वाजिबात उनको याद करा। या उस इलाके की जो पढ़ी लिखी कोई ख़वातीन हैं तो उन्हें चाहिए सदका जारिया के तौर पर ऐसी औरतों को जो नहीं जानती हैं सिखा दें। अब वो ख्वाब है, उसकी ताबीर भी बता दीजिए। देखिए, ख्वाब तो कोई बेहतर नहीं है वो, और मेरी दरख्वास्त ये है उनसे कि कुछ सदका वगैरह निकालने और 2 रकात नमाज पढ़ करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में आने वाली जो भी मसाइल हैं और परेशानियां हैं उससे बचने की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें और सदका भी कुछ निकाल दें। जी, ज़कात के बारे में सवाल किया था बहन ने कि कुछ अपने हैं कुछ बेगाने हैं, तो पहले हक़ किसका बनता है? जी बिल्कुल, अगर अपने ख़ानदान में, अपने पड़ोस में, इलाके में, रिश्तेदार में अगर ज़रूरतमंद है और उसको ज़कात दी जा सकती है तो पहले उनको ज़कात अदा करें, क्योंकि ज़कात का हक़ सबसे पहले उनका बनता है। और गैरों को भी जो है फरामोश ना करें। आपके ज़कात के माल में इतना है कि आप उनको भी दे सकते हैं तो आप उन्हें भी दे सकते हैं। जी, घर में जगह तंग है, कोई ताक है जिस पे रहल है और उस पर ऊपर तले अगर कुरान पाक के 2-3 नुस्खे रखे हुए हैं तो क्या कहीं बेहुरमती तो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुरान मुक़द्दस अगर एक साथ भी रखे जाएं, एक के ऊपर एक, तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, रख सकते हैं। जी, बहन ने कहा कि तबीयत ख़राब रहती है, बच्ची बीमार रहती है। इसी तरह एक और बहन का मसला है, उन्होंने भी कहा कि तबीयत ख़राब रहती है, तो सेहत व आफ़ियत के लिए कोई दुआ बता दीजिए मौलाना साहब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सदक़े के अंदर बहुत ही खैर रखा हुआ है, तो सदक़ात निकालना चाहिए। और ख़ास तौर से जिनकी तबीयतें नासाज हैं, ख़राब हैं, उनको अपने हाथ से निकाल करके भी देना चाहिए।
اگر کسی کے گھر میں طبیعت خراب ہے تو گھر کے کسی ایک ذمہ دار سے درخواست ہے کہ ان کے سرہانے کھڑے ہو کر کے، وہ جگ بھی رہے ہوں، کھڑے ہو کر کے 131 مرتبہ یا سلاموں کا ورد کریں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ اور اگر زیادہ ہی طبیعت کچھ ناساز ہے تو اجتماعی طور پر بیٹھ کر کے سورہ فاتحہ 101 بار پڑھ لیں، اول آخر درود شریف، اور جو مریض آدمی ہے اس کو پانی پلائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی اس کو۔ انشاءاللہ۔ کلثوم گورکھپور سے، جی بہن بتائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ کلثوم صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ایسا لگتا ہے یہ انتظار نہیں کر سکی۔ ایک کالر ہے وشاکھاپٹنم سے، جی اپنا نام بتائیے۔ السلام علیکم باجی، میں امینہ بانو بول رہی ہوں وائزاگ سے۔ ہمارے امی بہت خوش ہوتے ہیں آپ کو دیکھ کے، صبح صادق میں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے آپ کی باتوں سے، آپ اتنے پڑھے لکھے ہیں۔ سب کے لیے ذرا دعا فرمائیے۔ اور میری بہن کی شادی کے مسئلے میں، شادی رشتے آتے ہیں مگر ہے نا رشتے میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ آ جاتی ہے اور ہے نا پریشانی ہو جاتی ہے، تہ تک نہیں جاتا، کوئی رشتہ پورا طرح سے پکا نہیں ہوتا، تھوڑی حالت بھی خراب ہے ہماری۔ اور مولانا صاحب سے گزارش ہے، میرے مرحوم بھائی جناب محمد خالد احمد کے نام سے تھوڑا سا افطار کے وقت دعا کیجیے۔ اور میری امی جان بات کرنا چاہتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں شاہد افسن کی میں بہت بڑی فین ہوں، میں آپ اتنی علمدار ہے، مجھے بہت اچھا لگتا، میں ہر دن دیکھتی رہتی ہوں۔ میں آندھرا پردیش سے بات کر رہی ہوں۔ میں ذرا نوازی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمر دراز کرے، اسی طرح حوصلہ بڑھاتی رہیے۔ آپ جتنی خوبصورت سے علم بولتے ہیں، ہم مورخ لوگ ہیں، ظاہر ہم لوگ کو سمجھ بھی نہیں پڑتا، آپ اتنی خوبصورت بھی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی دے، آپ کے بال بچے کو اچھا رکھے، پورا سارے ٹیم کو اچھا رکھے۔ میری خواہش ہے کہ میں بہت پریشان ہوں بچوں کی شادی کے لیے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی اور یہ شادی ہو کر بھی دھوکہ کر دیے، اور ایک لڑکی ہے شادی کے لیے۔ میرا ایک بیٹا تھا، انتقال ہو گیا ہے میڈم، ہو سکے تو ذرا دعا کیجیے کے لیے۔ ان کا نام ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور انشاءاللہ اپنی اپنی دعاؤں میں بھی ہم انہیں یاد رکھیں گے، اور اجتماعی دعاؤں میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون عطا کرے، صبر جمیل عطا کرے، ان کا بہتر بدل عطا کرے۔ بہت شکریہ فون کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، صحت و عافیت دے۔ اب اپنے سوال کا جواب انشاءاللہ مولانا صاحب سے رہنمائی کے لیے۔ مولانا صاحب، رشتے کی جیسے آپ نے سنا کہ پریشانی ہے، ایک جگہ دھوکہ ہو چکا ہے، دوسری لڑکی کا رشتہ چاہتی ہیں، اچھا بہتر مناسب رشتہ مل جائے، اس کے لیے دعا۔ اولاً تو جب بھی کوئی اس طرح کا رشتہ آئے تو اس کے لیے استخارہ کر لینا چاہیے، اور استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں، سو جائیں۔ اس میں ایک دعا بھی آتی ہے پڑھنے کے لیے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ اگر یہ دعا یاد ہے تو آپ پڑھ لیں اس کو، نہیں یاد ہے تو 2 رکعت نفل استخارے کے پڑھ کر کے آپ سو جائیں۔ اور اس شادی کے تعلق سے جہاں آپ کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، یہ دیکھ لیں کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے۔ استفت قلبک فإن القلب خیر المفتی۔ دل اگر کہہ رہا ہے کہ نہیں وہاں کرنا چاہیے تو آپ کر رہے ہیں، اگر استخارے میں آ رہا ہے کہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح سے ایک عمل کر لیں، اور 1-2 تسبیحات ہیں، اس کو اپنے زندگی میں شامل کر لیں اور دعا بھی کریں۔ ایک تو آیت ہے، اس کو نوٹ کر لیں اور یاد کر لیں، هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نصبا وسحرا وکان ربک قدیرا۔ 313 مرتبہ 21 دن پڑھنا ہے، اور یا لطیفوں کو اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز کوئی بہتر رشتہ میسر ہوگا انشاءاللہ۔ گلنار صاحبہ سے بات کر رہے ہیں۔ گلنار صاحبہ سوال بتائیے۔ گلنار صاحبہ اپنا سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میرا سوال یہ ہے، میرا لڑکے کو نوکری کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن اسے کدھر نوکری نہیں لگتی، بہت پریشان ہیں ہم لوگ۔ اور ایک دوسرا سوال ہے، ہم گھر لینے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں گھر لینے میں، کام بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے۔ میری مولانا صاحب سے آپ کی گزارش ہے کہ دعا کیجیے اور کوئی وظیفہ بتائیے۔ غور سے سنیے گا بہن، تھوڑا سا انتظار، ایک کالر اور ہیں معراج، ان سے بات کر لیں۔
फिर आपके सवाल की तरफ आते हैं। जी बताइए, आपका सवाल क्या है मेराज? जी मेरा सवाल ये है मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जैसे हम मतलब फजर की नमाज पढ़ के जैसे सो जाते हैं तो 12 बजे बच्चे उठते हैं, तो ऐसे रोजा ना मकरूह होगा, टूट जाएगा या नहीं? और दूसरा अगर सोचना पड़ रहा है मतलब दिन में सर में तेल लगा लेते हैं या सुरमा लगा लेते हैं तो इससे रोजा टूट जाता है, सो जाते हैं तो? ठीक है, गौर से सुनिए मौलाना साहब, बहुत से घरों का मामूल यह है कि वो रात भर जागते हैं और फजर के बाद जो सोते हैं तो फिर वो जवाल के बाद या जोहर के वक्त ही उठते हैं, तो उनका ये जो मामूल है ये कैसा है? दूसरे रोज़े की हालत में सुरमा लगाना, बालों में तेल लगाना, ये सब कैसा है? जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है कि रात में जो जगते हैं और फिर दिन भर सोते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया कि जअलना लैला लिबासा व जअलना नारा महाशा। तो रात को उन्होंने जो बनाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वो सोने के लिए बनाया, या थोड़ी सी इबादत भी कर लें उसमें, क्योंकि रमज़ान का महीना है तो उसमें इबादतें भी कर लें लेकिन सो भी लें। लेकिन दिन को ये जो सोने की आदत है, ये जो है रोज़े को मकरूह कर देती है, क्योंकि आपका जो रोज़ा है उसकी हकीकत क्या है, उसका मकसद क्या है कि आप उस रोज़े की जो तकलीफ़ है या जो उसको बर्दाश्त करने के लिए जो आपको किया गया है रोज़ा फ़र्ज़, उसको बर्दाश्त करें ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आप उसकी रज़ा हासिल कर सकें। आप जब दिन भर सोते रहते हैं तो आपका रब्त जो है बिल्कुल कटा हुआ होता है, न आप दिन में कोई अपने योगदान दे रहे हैं अपनी, और ना ही दुनिया में। तो आप इस तरह अपने रोज़े को मकरूह कर रहे हैं। आप सोएं नहीं, थोड़ा सा वक्त सोएं, उसके अलावा जाग कर इबादतें कर कर और अपने घर के कारोबार को करके अपने आप को जो है अल्लाह की बारगाह में मकबूल करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुबह के वक्त में जो है कारोबार में बरकत भी अता फरमाता है। तो ये जो रात को सोना है, इससे थोड़ा बचें, परहेज़ करें। जी, और सुरमा और तेल वगैरह के बारे में? जी बिल्कुल, सुरमा और तेल लगाया जा सकता है, इससे कोई रोज़ा ना मकरूह होता है और ना ही टूटता है, लगा सकते हैं। जी, अशरफ भाई, आपका सवाल क्या है? अशरफ साहब हमें सुन पा रहे हैं? जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तरावीह पढ़ने जाता हूँ, पढ़ने में मुझे दूसरे चीज की ख्यालात आ जाते हैं, इसके लिए मैं क्या करूँ? ठीक है, सालार भाई आपका सवाल? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजी सवाल तो भाई, पहला सवाल तो ये है कि जैसे आज मेरे पोते की खतना है इब्राहिमी सुन्नत, जी, तो उसके लिए कोई तकलीफ होगी तो उसके लिए कोई वजीफा दुआ बता दो, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। दूसरा सवाल ये बाजी कि जैसे रमजान के अंदर हर कोई इबादत करता है, ये लालच में करता है कि मुझे उसका सवाब ज्यादा मिलेगा, तो क्या मैं कुछ मांगू अल्लाह से तो जो मांगू उससे बढ़ के भी मिलेगा, ये जानना चाहता हूँ। जी मौलाना साहब। जी, अल्लाह के ख़ज़ाने ग़ैब में किसी चीज़ की कमी नहीं, मांगो एक तो देता है वो कई एक, ये अल्लाह के निज़ाम है। ऐसा नहीं है कि, और हम लोग तो इतने नाअहल और नालायक हैं कि वाकई जो कुछ हमें मिल रहा है हम उसके भी लायक नहीं हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कुछ दे रहा है हम उसके नाअहल हैं, तो जो कुछ मिल रहा है उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अगर हम मांगें तो वाकई इस गुमान से मांगें कि जो कुछ हम मांग रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे फ़रोतर देगा, और वाकई अल्लाह देता भी है। जी, सुन्नत इब्राहिमी के लिए कोई वजीफ़ा? देखिए, सुन्नत इब्राहिमी बहुत अच्छी बात है, और रमज़ान शरीफ में आप उसको कर रहे हैं, करवा रहे हैं, अल्लाह इसको मुबारक फरमाए आपके लिए। और या सलामो वगैरह, कोई अगर लिक्विड कोई अगर वो ट्यूब वगैरह देंगे लगाने वगैरह के लिए, या तेल वगैरह आयल वगैरह, तो इसको 100 मरतबा पढ़ करके उसमें दम कर दीजिएगा, फिर लगाइएगा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्दी शफ़ायाबी होगी बच्चे को। तरावी पढ़ते हुए अगर कुछ ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, बेहतर ये है कि जब आप तरावी के लिए खड़े होते हैं तो उससे पहले आप जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो नफली नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें जो है सूरह नास को जो है शामिल कर लीजिए। और उसके अलावा तरावी शुरू करने से पहले जो है 11 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर उसके बाद आप जो है नियत करके तरावी पढ़िए, इंशाअल्लाह शैतान आपके करीब नहीं आएगा। रुबीना साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? रुबीना में सुन पा रही हैं आप? जी जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हम बेटे के बारे में मालूम करना है। उसका नाम सारिन है और वो बहुत शरारत करता है, स्कूल को नहीं जाता है, स्कूल जाने से डरता है वो। ठीक है। कितना बड़ा है? उम्र क्या है? जी 8 साल। ठीक है। रेशमा, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
हाँ बाजी मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम नमाज वगैरह पढ़ते हैं, अगर बहुत पैरों में घुटनों में तकलीफ है तो हम कुछ रकाते या सुन्नत रकाते हम बैठ के पढ़ लेते हैं। हमारे घुटने को डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखा है बैठ के, मतलब पढ़ने को बता रखा है, मोड़ने को मना कर रखा है। तो दोनों घुटने ही मेरे खराब हैं और एक साल में तो बहुत ज्यादा खराब हो गए। तो हम बैठ के पढ़ सकते हैं नमाज? और दूसरी मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे साहिब औलाद के लिए मेरी दुआ कीजिए। 10 साल हो गए, मैं आपसे पहले भी बात करती थी, अब बहुत दिन में आपसे बात हुई है मेरी, और 10 साल हो गए बाजी औलाद नहीं है। सब कुछ कर के देख लिया, दुआएं पढ़कर, हर इलाज कर औलाद नहीं हुई। इंशाल्लाह जरूर होगी बहन, अल्लाह के यहाँ देर है या अंधेर नहीं है। बैठ कर अब हालत मजबूरी नमाज अदा की जा सकती है? जी बिल्कुल। एक फ़िक़्ह का कायदा है, अद्दुर्रात तुबीहुल महदूरात, यानी अगर आपको ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानी है कि आप खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकती और डॉक्टर ने भी आपको ये सलाह दी है कि आप अपने घुटनों को जो सीधा ना करें, मुड़े रहें या फिर खड़े होने की कोशिश ना करें, तो आप बैठ के नमाज बिल्कुल पढ़ सकती हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी अपने बंदे पर इतना बोझ नहीं डालता जितना वो बर्दाश्त ना कर सके। बिल्कुल पढ़ सकती हैं आप। जी, औलाद के लिए मौलाना साहब कोई वजीफ़ा बता दीजिए। एक वजीफ़ा है या बारियू या मुसव्विरू का। रमज़ान शरीफ तो चल ही रहा है, तो इसका जो वजीफ़ा है वो ये है कि 7 दिनों तक रोज़ा रखना है। आज भी रखें, कल भी रखें, परसों भी रखें। तो रमज़ान शरीफ में भी इस अमल को कर सकते हैं। इफ़्तार के वक्त में जब आप इफ़्तार का सामान आपके सामने रखा हुआ है तो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें, या बारियू या मुसव्विरू भी तकरीबन 21 मरतबा पढ़ लें, और औलाद के लिए दुआ करें। और सबसे पहले जो इफ़्तार शुरू करें वो पानी से करें, और रब्बि हबली मिनस सालिहीन, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, इसको विरदजा बना लें। जो अल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को 90 साल की उम्र में औलाद दे सकता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी देने पे कादिर। इंशाअल्लाह देगा। नौकरी के लिए कोई अच्छा सा वजीफ़ा बता दीजिए मौलाना साहब। देखिए, आमतौर पे इस तरह के मामलात होते हैं। एक वजीफ़ा जो मैंने खुद तजर्बा किया है उसका, और वो मैं आपको इंशाल्लाह बताना चाहूँगा, आप उसको नोट कर लीजिए। 1 हफ्ते का वो अमल है। अब पहले दिन जो है उसको हर नमाज, तो पहले तो नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, नमाज को नहीं छोड़ना है। तो हर नमाज के बाद वो 100 मरतबा पढ़ा जाएगा। पहले दिन जो है पढ़ना है वो या वाहिदु या अहदु, उसके बाद दूसरे दिन पढ़ना है या हमदु या फर्दु, तीसरे दिन पढ़ना है या हन्नानु या मन्नानु, चौथे दिन या हय्यु या कय्यूम, पाँचवें दिन या जल जलाल वल इकराम, और छठे दिन या अल्लाह या अहदु, और 7वें दिन या रहमान या रहीम। इसका जो अमल है 7 दिन का, इसको मुकम्मल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बेहतरीन, आपके बेटे को या जिसको ज़रूरत है वो बेहतरीन नौकरी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें नवाजेगा। जी, 8 साल का बच्चा है, बहुत शरारती करता है, सारे में नाम है, स्कूल नहीं जाता। देखिए, जो कि बच्चा भी छोटा है, वो उस पर बहुत ज़्यादा जबरी इकरार नहीं कर सकते हैं। प्यार से, मोहब्बत से उस बच्चे को समझाएं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो जाएगा। और बच्चे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बचपने वाली आदत ही से मानते हैं। तो उस बच्चे को आप बच्चा बन करके समझाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो मानेगा। उसको टॉफ़ी का या किसी और चीज़ का वादा वगैरह करें तो भी देखिए जाएगा इंशाअल्लाह दौड़ के। हसीना और एहसन, कोशिश तो रहेगी कि दोनों से बात हो जाए। हसीना साहब, आप बताइए, आपका सवाल क्या है, जरा जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब को, आपको सब लोगों को जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। हम लोग बहुत देखते हैं, हम लोगों के सब, हमारे घर में सब भी अच्छा सब देखते हैं। आप लोग सबको जज़ाए खैर दें, दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग सब लोगों बहुत शुक्रिया। हमारे शोहर रोजा नहीं रहते हैं, हमारे शोहर के लिए दुआ करो। हमारे शोहर की तबीयत बहुत खराब रहती है। हमारे पास 500 माल है, उसका ज़कात देना चाहते हैं। ज़कात देना वाजिब है क्या? आप लोगों के पास पूछने के लिए हम दुआ करें। बहुत शुक्रिया। कितना माल है? माल जो आपने बताया वो कितना है? निसाब के बराबर है? 52 का माल है। 500 के आगे समझ में नहीं। रंग बोल रहे हो, ये क्या हुआ मौलाना साहब? वजन होगा शायद उनके यहाँ कुछ। 7.5 तोले सोना, 7.5 तोले सोना है। हाँ, 7.5 तोला सोना है, ठीक है। एहसन, जल्दी से सवाल बताइए। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा सवाल ये था कि नमाज में अगर 3 बार एक ही रुकुन में हाथ उठा दिया तो अब नमाज टूट जाएगी? जी मौलाना साहब।
ऐसे करने से क्या नमाज टूट जाएगी? 3 बार हाथ उठाने से नमाज नहीं टूटेगी जी। असल में इसको जो मकसद उनका सवाल करने का अमल कसीर के बारे में पूछना चाहते हैं। अमल कसीर उसको कहते हैं कि जिसको देखने वाला ये समझे कि ये शख्स नमाज में नहीं है। अगर ऐसी कोई हरकत आप करने लगते हैं तो फिर आप उसकी नमाज से फासिद हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इससे बचना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। जी। 7.5 तोले सोना है, ज़कात दी जानी चाहिए? जी बिल्कुल, अगर 7.5 तोला आपके पास सोना है और उस पर साल गुजर चुका है तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है, आपको ज़कात अदा करनी होगी। जी। एक बहुत अहम सवाल बहन का रह गया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि घर बनाना चाहते हैं या घर लेना चाहते हैं लेकिन रुकावटें आड़े आ जाती हैं। हम ये चाहेंगे कि इंशाल्लाह इस पर कल तफसीली रहनुमाई हो मौलाना साहब की, चूँकि आज वक्त हमारे पास बस चंद सेकंड है और चंद सेकंड में इस सवाल का हक अदा नहीं हो पाएगा, लिहाजा माजरत के साथ इस सवाल को इंशाल्लाह हम कल के लिए महफूज रख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब स्टूडियो में तशरीफ़ आवरी के लिए, नाजरीन की रहनुमाई के लिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व आफ़ियत दे, दराज़ी उम्र अता करे और इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकातों का सिलसिला जारी और सारी रहे। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।